ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ربیع الاول شریف کے اس بابرکت اور عظیم مہینہ میں ہم آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت کے حضور اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لانا یہ اصل ایمان ہے. حضور کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنا، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت اختیار کرنا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین وہ کس انداز میں آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے. سورہ بقرہ کی جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ آیت مبارکہ اس انداز سے بڑی اہم ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ باوجود اس کے کہ انسان اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان رکھے اور باوجود اس کے کہ انسان کے نامہ اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ نیکی لکھی ہوئی ہو، بڑے ہی نیک اعمال کرتا ہو، لیکن اگر آقا علیہ السلام کی ذات پر اوپر ایمان نہیں ہے اور آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، حضور کی ذات کے ساتھ محبت نہیں ہے، حضور کی ذات کے ساتھ عشق نہیں ہے، تو بے شک توحید پر ایمان ہے اور بے شک اعمال صالحہ ہیں، اس کے باوجود کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تاں آ کے کہ وہ آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لے کر کے آئے اور آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت، عشق اور ادب کا تعلق پیدا کر لے. اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ سب کچھ پھر منافقت ہے. وہ سب کچھ کیا ہے؟ منافقت ہے کہ انسان اللہ کی توحید کا اقرار کرتا رہے اور اعلان بھی کرتا رہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ میں یہاں سے آغاز ہوتا ہے منافقین کی نشانیوں کا. اللہ رب العزت منافقوں کی نشانیوں کا بیان یہاں سے شروع فرماتا ہے. اس بیان میں پہلی چیز جو ارشاد فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین. قرآن اور اللہ یہ کہتا ہے کہ باوجود اس کے وہ مؤمن نہیں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید پر اقرار کر لینے اور آخرت کا خیال ذہن میں رکھتے ہوئے اعمال صالحہ کر لینے کے باوجود کوئی شخص مؤمن کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اسی سوال کو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی توحید پر ایمان رکھے تو ایسا کرنے والے وہ تو یہودی بھی ہیں، وہ تو عیسائی بھی ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی توحید کے قائل ہیں. ان میں سارے ایسے نہیں ہیں جو معاذ اللہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں، وہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں. بہت سارے دیگر مذاہب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی توحید پر پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں. خود ہندوازم کے اندر اس کا ایک تصور پایا جاتا ہے، وہ بھی ایک خالق اور ایک مالک کے تصور پر یقین رکھتے ہیں.
بعد ازاں انہوں نے پھر اس کے ساتھ مختلف شریک قائم کر لیے ہیں، لیکن ایک کے تو وہ بھی قائل ہیں۔ اور بیک گراؤنڈ کے اندر جائیں تو خود جواہر لال نہرو اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ہندوازم ہے اس کا آغاز بہت بعد میں ہوا ہے، کہ جہاں اللہ کی توحید کے ساتھ، یعنی وہ اپنے ہاں اس کو جو بھی کہتے ہیں، بھگوان کہیں یا جو بھی کچھ کہیں، رام کہیں یا جو بھی کہیں، وہ اس کی توحید اور اس کے ایک ہونے کے قائل تھے۔ بعد ازاں یہ عقیدہ آیا کہ بعد ازاں لوگوں کو انہوں نے ایڈ کر کے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ پھر اسی طرح بدھزم کے اندر چلے جائیں تو وہ تو کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ کے قائل ہیں، نیک عمل کرنے کے قائل ہیں، ان کے ہاں تو بدی کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ تو چیونٹیوں کو مارنے کے خلاف ہیں، وہ تو درختوں سے پتے توڑنے کے بھی خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی ظلم ہے۔ اعمال صالحہ، نیکی، تقویٰ کے اوپر تو وہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ پھر قرآن کے اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ عیسائیوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو بڑے بڑے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ خود یہودیوں میں ایسے موجود ہیں جو اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اور یہ بات ایمان کی شرائط میں سے ہے کہ انسان صرف اللہ کی توحید پر ایمان رکھے، نیک اعمال کرتا رہے، لیکن وما ہم بمؤمنین، ایسا شخص مؤمن نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ ایسا شخص کیوں مؤمن نہیں ہے؟ جواب آیا کہ وہ اس لیے مؤمن نہیں ہے جب تک وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان نہ لے آئے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا نہ کر لیں۔ اللہ کی توحید کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لے آیا جائے۔ اسی آیت کی تشریح سورہ النساء کے اندر خود قرآن کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ محبوب یہ وہ لوگ ہیں، منافق وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، اور جو کچھ اللہ نے، اللہ کہ رسول کی طرف آؤ، اور جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف نازل کیا اس کی طرف آؤ، رأیت المنافقین، آپ منافقوں کو دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، یہ اللہ کی طرف بھی آتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتاب کی بات بھی کرتے ہیں، یصدون عنک صدودا، آپ کی ذات سے گریزاں رہتے ہیں، آپ کی ذات سے دور رہتے ہیں۔ تو جو آپ کی ذات سے دور رہتے ہیں وہ بے شک میری توحید کے لاکھ نعرے لگاتے رہیں، وہ میرے احکام کی پابندی کرتے رہیں، وہ نماز، روزہ، حج، زکات کی پابندی کرتے رہیں، یہ سب کچھ کرتے رہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا شخص دور ہو جائے، وہ بے ایمان ہے، وہ منافق ہے۔ اللہ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے، اللہ کو ایمان وہ چاہیے کہ جو اللہ کی طرف آئے تو اللہ کے محبوب کی طرف سے ہو کر کے آئے، جس کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بمصطفیٰ برساں خیش راک دی ہم اوست، اگر بعود نہ رسیدی تمام بولا حویس، اقبال نے کہا تھا کہ دی ہما اوست، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق، یہ دی ہما اوست ہے، سارے کا سارا دین یہی ہے۔ اگر بعود رسیدی تمام بولا حبیس، اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو کچھ پیچھے بچتا ہے وہ سب کچھ وہی ہے جو ابو لہب کیا کرتا تھا، پھر اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نری بےایمانی ہے، وہ نری منافقت ہے، اور اگر یہ ہے تو پھر سب کچھ ہے، پھر سب کچھ ہے۔ اب ایک بڑی عجیب روایت اس کے اوپر آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ جو میں نے کہا کہ کوئی شخص کتنے ہی اعمال ہی کیوں نہ کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کے اعمال وہی قبول ہیں جو آقا علیہ السلام کی ذات میں ہیں۔ اور دوسری طرف عمل یہ حالت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا عمل کمزور ہو لیکن حضور کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، حضور کی ذات کے ساتھ محبت رکھتا ہو، حضور کی ذات کے ساتھ عشق کرتا ہو، حضور کا ادب کرتا ہو، تعظیم کرتا ہو، اگر یہ تعلق مضبوط ہے تو عمل کمزور بھی ہو تو پھر وہ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، اب یہ بڑی دل کے کانوں سے سنیے گا یہ روایت، اور میں چند اور روایات بھی عرض کرتا ہوں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک عرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، دیہاتی شخص، یعنی وہ کسی دور دیہات میں رہتا تھا، بدوی تھا، حضور کی بارگاہ میں آیا، اور وہ تھا شیخ کبیر، بزرگ آدمی تھا، بوڑھا تھا۔ فقال یا محمد متی الساعہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا کہ اے محمد بتائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا، قال ما اعددت لها، اے قیامت کا پوچھنے والے یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو جو قیامت کا پوچھ رہا ہے تو لگتا ایسا ہے کہ تو نے قیامت کی بڑی تیاری کر رکھی ہے، تو تبھی تو پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا ما اعددت لها، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ فقال اللہ والذی بعثک بالحق، کہ لا کچھ بھی نہیں، والذی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ما اعددت لها، میں نے اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کی، میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ وہ جو بات میں نے کی کہ عمل کثرت کے ساتھ کرتا ہو، سب کچھ وہ کرتا ہو، لیکن حضور کی ذات کے ساتھ تعلق نہ ہو، اور اسی کا الٹ کر لیں کہ عمل کمزور ہو لیکن حضور کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ ما اعددت لها من کبیر صلاۃ ولا صیام، میں نے نہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، نہ روزے زیادہ رکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہ میں بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں، نہ میں بہت زیادہ روزے رکھتا ہوں، یہ عمل میرے کھاتے میں نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، ہاں ایک کام میں کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ قال فانت مع من احببت، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر یاد رکھ لے اور جان لے کہ تیرا حساب کتاب اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ اگر تو حضور کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر قیامت کے دن تیرا حساب حضور کی ذات کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے جو حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عمل انسان کی زندگی میں تب تک عمل کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا جب تک کسی کے ساتھ محبت نہ ہو جائے۔ جو شخص پیارا لگنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے، عشق ہو جاتا ہے، پھر انسان اس کے اعمال کو بھی اپنا لیتا ہے۔ اور اگر سارا زور اعمال پر ہو اور دل کے اندر اس کے پیار ہی نہ ہو، اس کا محبت ہی نہ ہو، تو جو کچھ کیا وہ سارا کچھ برباد ہے، وہ سارا کچھ کیا ہے؟ برباد ہے۔ اب آئیے میں آپ کو چند چیزیں صحابہ کرام رضوان المجمعین کی بارگاہ سے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کا حضور کی ذات کے ساتھ محبت کا تعلق کیا تھا۔ وہ اس کو سب کچھ سمجھتے تھے، سب کچھ اسی کو سمجھتے تھے کہ حضور کی ذات کے ساتھ ہمارا پیار، عشق اور محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے، ایک انصاری نے آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا، حضور کا چہرہ دیکھ کر وہ کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گیا، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ کیفیت فاقہ کی وجہ سے ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کے در دولت پر کئی دن تک کچھ بھی نہیں بنا کرتا تھا، اور وہ کچھ بھی نہیں اس لیے نہیں کہ تھا، ہوتا کچھ نہیں تھا، ہوتا سب کچھ تھا۔ آقا علیہ السلام وہ سب کچھ تقسیم فرما دیا کرتے تھے، سب کچھ حضور تقسیم فرما دیتے۔ حضور نے فرمایا فاقہ کی وجہ سے ایسا ہے۔ وہ شخص دوڑتا ہوا گھر گیا، اس نے اپنے گھر میں پوچھا کہ گھر میں کچھ پڑا ہوا ہے؟ گھر والوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ بنو قریظہ کے یہودیوں کی طرف چلا گیا، وہاں جا کر اس نے مزدوری کی، اور مزدوری کیا کی؟ کنویں میں سے ایک ڈول پانی نکالتا، اور ایک ڈول پانی نکالنے کے عوض اسے کچھ کھجوریں ملتی تھی۔ ایک ڈول پانی نکالتا تو کچھ کھجوریں ملتی اس کو۔ اس نے وہ کچھ ڈول نکالے اور کچھ کھجوریں لی، وہ کھجوریں مزدوری کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے حضور کو پیش کر دی۔
آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کھجوریں کہاں سے لائے ہو، کہاں سے لائے ہو یہ؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا کہ آپ نے کئی روز سے آپ کا فاقہ ہے، تو حضور میں نے جا کر کے کچھ مزدوری کی ہے، یہ پانی نکالا ہے، اس مزدوری کے عوض مجھے یہ چند کھجوریں ملی ہیں اور میں یہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں، آپ کی خاطر لے کر کے آیا ہوں۔ اب یہاں بات غور طلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر گیا تھا، اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، اس کے اپنے گھر میں بھی فاقہ تھا، لیکن اس نے مزدوری آقا علیہ السلام کی ذات کی خاطر کی، حضور کی خاطر مزدوری کی، اور وہ چیزیں کھجوریں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دی۔ آقا علیہ السلام اس سے کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال اور مال سے بھی بڑھ کر آپ سے، یعنی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا، ہر شے سے بڑھ کے حضور سے محبت کرتا تھا۔ تو حالت یہ تھی کہ وہ مزدوری کی ہے، ہم بھی تو مزدوری کرتے ہیں، تو ہم کس کے لیے کرتے ہیں مزدوری؟ بولیے کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم مزدوری کرتے ہیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ یہ صحابہ کرام کا حال ہے کہ گھر جا کر کے پتہ کیا تو گھر والے کہہ رہے ہیں گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، اگر گھر میں ہوتا تو وہ گھر سے ہی لے کر کے آ جاتا، گھر میں کچھ نہیں تھا، وہ مزدوری کرنے ایک یہودی کے پاس چلا گیا اور چند ڈول پانی نکال کے کھجوریں لی، وہ کھجوریں لے کے گھر نہیں گیا، حضور کی بارگاہ میں آیا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے کئی روز سے فاقہ کیا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی حالت کو دیکھ نہ سکا اور وہ ساری مزدوری کر کے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ دوستو یہ صحابہ کرام کی محبت کا عالم ہے، صحابہ کرام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اور یہ دنیا کا حال نہیں ہے، ان کا آخرت میں بھی یہی حال ہے۔ ہم چند روز کی نمازیں پڑھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جنت ملے گی، جنت میں حور و قصور ملیں گے، بڑے اجر ملیں گے، بخشش ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے نا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، خود قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے، آقا علیہ السلام نے خود اس کا بیان فرمایا، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک معیار بتانے لگا ہوں کہ یہ ہمارا طریقہ ہے اور ایک صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ صحابہ کرام حضور کی ذات کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے تھے، ان کو حضور کس حد تک پیارے لگتے تھے۔ بتائیے ایسا ہے یا نہیں ہے کہ ہم لوگ عمل کس لیے کرتے ہیں؟ بخشے جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، کہ اللہ جہنم میں نہ پھینکے، جنت میں لے جائے، عذاب نہ دے، ایسا ہی ہے نا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر شے سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ بولیے، ہر شے سے، آپ بھی بولیے، کیا کرتا ہوں؟ ہر شے سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک خیال پریشان کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا خیال پریشان کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، کہ کل جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا جنت میں درجہ ہوگا، مقام ہوگا، ہر ایک کا اپنا، یعنی نبیوں کا ایک درجہ ہے، پھر اس کے بعد صدیقین کا ایک درجہ ہے، پھر شہداء کا درجہ ہے، پھر صالحین کا درجہ ہے، درجہ بدرجہ لوگ ان کے اندر ہوں گے۔ جیسے دنیا کا ہمارا نظام ہے کہ بڑے 21ویں اور 22ویں گریڈ کے آفیسرز ہیں تو ان کی ایک آفیسرز کالونی اپنی ہوتی ہے، پھر اس سے نیچے کے گریڈز کے آفیسر ہیں تو ان کی اپنی کالونی ہوتی ہے، اور اس سے نیچے والوں کے پھر اپنی ہے، اور اس سے نیچے والے پھر عام جنتا جیسے ساری رہ رہی ہے تو ساری عوام کے ساتھ وہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی آپ سمجھ لیں کہ گریڈیشن ہے جنت کی۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال پریشان کرتا ہے کہ آپ جنت میں ہوں گے انبیاء کے درجے میں، سنیے گا یہ بات، آپ جنت میں کہاں ہوں گے؟ انبیاء کے درجے میں، اور ہم ہوں گے نیچے والے درجے میں۔
ہمیں تو اوپر والے درجے میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ، دنیا میں جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب دنیا میں ہم بے چین ہوتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، دل کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، دل کو تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے، گھر سے فوراً مسجد میں آتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، دل کی بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، جنت میں آپ انبیاء کے درجے میں ہوں گے، جب وہاں بے چین ہوں گے تو وہاں آپ کو کیسے دیکھا کریں گے؟ او جنت میری کیڑے لے کے جتے تو نظری نہ آویں۔ صحابہ کرام کا حال تو یہ ہے، ان کو ایسی جنت بھی قبول نہیں ہے جہاں پہ آقا علیہ السلام کی زیارت نہ ہوتی ہو۔ وہ کہتے ہیں یا باری تعالیٰ ہمیں جنت بھی دینی ہے تو وہ جنت دے جہاں ہمارے محمد مصطفیٰ کی زیارت ہمیں ہوتی رہے، جہاں ہمارے دل کو چین بھی حور و قصور سے نہیں آتا، وہ دودھ کی نہروں سے نہیں آتا، بڑے بڑے محلات سے نہیں آتا، ہمیں وہاں پر بھی چین آتا ہے تو آقا علیہ السلام کے دیدار سے آتا ہے۔ ہمیں کیا خبر کہ یہ حورے کیا ہے، ہمیں کیا خبر کہ یہ جنتیں کیا ہیں، ہمیں کیا خبر کہ جنت کے باغات کیا ہیں، ہمیں کیا خبر کہ وہاں کی نعمتیں کیا ہیں۔ ارے یہ سب کچھ ہے تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، جب ان کی وجہ سے ہے اور ملنا بھی ان کی وجہ سے ہے تو پھر جنت بھی وہ چاہیے جس میں وہ نظر آتے ہوں۔ ہمیں تو جنت بھی وہی چاہیے۔ یا رسول اللہ، جہاں آپ نظر آتے ہوں، جہاں آپ نظر نہ آتے ہوں، ہم نے ایسی جنت کا کیا کرنا ہے؟ اور یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ صحابی کہہ رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے وہ اس بات کو سوچ سوچ کے اتنا پریشان ہوئے کہ گھر میں خود کو قید کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ کئی دنوں سے اس نے خود کو گھر میں قید کیا ہوا۔ حضور نے اس کو بلا بھیجا، جب آئے تو حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ ماجرا یہ ہے کہ مجھے یہ بات تڑپاتی ہے کہ جنت میں آپ انبیاء کے درجے میں ہوں گے، ہم تو نیچے والے درجے میں ہوں گے، وہاں آپ کو دیکھنا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ اس پر اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل کی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ وہ جڑ گئے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو جو شخص بھی درجہ بدرجہ جن کے ساتھ محبت کرتا ہوا ان کے ساتھ جڑ گیا، وہ حسن اولئک رفیقا، اس کو مبارک ہو کہ اس نے بہت خوبصورت دوستی اختیار کی ہے، وہ کل قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا۔ ایک شخص کی بے چینی کے اوپر قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی سورہ النساء کے اندر۔ پھر حضور کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا۔ ایک آخری روایت آپ کو عرض کرتا ہوں، اور یہ بھی بڑی کمال کی روایت ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، اور ان کا لقب حمار تھا۔ وہ جو میں نے بات پہلے کی کہ عمل کوئی زیادہ نہیں تھے، عمل کا حال یہ تھا کہ سارا دن آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا کرتا اور آقا علیہ السلام کو ہنساتا رہتا، حضور کو ہنسایا کرتا تھا۔ لطیفہ کوئی دیکھتا، سارا دن حال یہ ہوتا کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما رہتے تو سارا دن امتی آتے، صحابہ آتے، اعرابی آتے، حضور کو اپنا غم سناتے، اپنے مشکلیں سناتے، آقا علیہ السلام ان کی مشکلیں دور کرتے رہتے، ان کی پریشانیاں، کسی کو کچھ حاجت ہوتی کوئی اپنی آ کے حاجت بیان کرتا، کوئی بیماری کا سناتا دکھڑا، کوئی فقیری کا سناتا، کوئی کہتا یا رسول اللہ مجھے کچھ مال چاہیے، آقا علیہ السلام وہ اس کو عطا کرتے، قرض لینا پڑتا حضور قرض لے کے عطا کرتے، کیونکہ حضور کریم تھے۔ حضور کیا تھے؟ کریم تھے، وہ بڑے لجپال ہیں، وہ بڑے کریم ہیں۔ دوستو ہمارا حضور کی ذات کے ساتھ تعلق وہ نہیں ہے، ہم حضور سے بڑے دور رہتے ہیں، بڑے دور رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں حضور کی ذات کیا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ ہم نے خود کو ایک فاصلہ کریٹ کر کے رکھا ہوا ہے حضور کی ذات کے ساتھ، ایک اجنبی سا فاصلہ ہے ہمارا کہ کہیں حضور کی ذات ہے اور کہیں پر ہم ہیں، اور درمیان میں بہت سارا گیپ ہے۔ ہم کبھی حضور کی ذات کے قریب ہی نہیں ہوئے، ہم نے کبھی حضور سے حضور کا کرم مانگا ہی نہیں، کبھی حضور کے کرم کا ذائقہ چکھا ہی نہیں،
کبھی حضور کے ساتھ یہ تعلق پیدا ہی نہیں کیا، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ یہ تعلق پیدا کریں، یہ تعلق پیدا کریں کہ دھیان زندگی میں اپنے کاموں کی طرف ہو، جہاں کہیں پہ بھی ہو کام کرتے رہیں، دھیان سارا حضور کی ذات کی طرف رہے، سارا دھیان حضور کی ذات کی طرف رہے، بس ہر وقت حضور کی ذات کا خیال ہے۔ یہ خواجہ غلام فرید جن کے ہم اشعار پڑھتے ہیں کوٹ مٹھن شریف والے، وہ جو فرماتے ہیں نا کہ ہاتھ کار ول تے دل یار ول، ان کے آپ کلام پڑھیں، وہ ہر کلام اور ہر شعر میں ایک ہی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں کبھی اس کو ملتا ہوں، عید آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری عید کس بات کی ہے، مجھے تو عید وہ چاہیے جس میں تو مجھے نظر آ جائے، جس میں تیری ساتھ ملاقات ہو جائے۔ کوئی شخص پیغام لے کر کے آتا ہے خوشخبری کا تو وہ کہتا ہے یار ہاں خوشخبری ہوگی تمہارے لیے، میرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ مجھے تم یار کا کوئی آ کے یار کا پیغام سنا دے۔ دن بھر اپنی مزدوری کرتے، کھیتی باڑی کرتے، اس میں بھی سارا دھیان حضور کی ذات کی طرف رہتا، سارا دھیان۔ اور یہ کس کا عالم ہے؟ یہ صحابہ کرام کا عالم۔ میں نے عرض کی کہ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، حضور کو ہنسایا کرتے، ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا، خود آ کے حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، مجھے پاک کیجئے، مجھے اس کی سزا دیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں آقا علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا، بعد ازاں اس کی تصدیق ہوئی، وہ بار بار اصرار کرتا رہا، گناہ کی سزا ہو گئی، ایک دفعہ ہوئی، دو دفعہ ہوئی، وہ فوت ہو گیا۔ اس کی میت پڑی ہوئی تھی تو صحابہ میں سے کسی نے اس کے بارے میں سخت جملے کہہ دیے کہ یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، انہوں نے یہی کہا کہ یہ بڑا گنہگار ہے، باز نہیں آتا، بار بار ایسی حرکت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ جملہ سن لیا، حضور نے فرمایا خبردار کوئی شخص اس کے بارے میں ایسا جملہ نہ کہے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ مدینہ کے اندر ان دو پہاڑوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو جتنے لوگ اس بستی میں رہتے ہیں وہ سارا اس کی توبہ کافی ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جان لو اس کے بارے میں کوئی شخص ایسا جملہ نہ کہے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ آپ فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر صرف اتنا حصہ آیا کہ اس نے گناہ کیا اور اس کو سزا ملی اور صحابہ نے اس کے بارے میں جملہ فرمایا۔ اگلی بات اب بخاری کے اندر نہیں ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں اس کھوج میں لگ گیا کہ دیکھوں جو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ اس کی محبت ہے کیا؟ عمل تو اس کا یہ ہے کہ اس کو گناہ کبیرہ پہ سزا مل رہی ہے، اور ہم بھی اگر ہوتے تو ہم بھی فٹا لے کر نعت کو یہی کہتے کہ اس کی تو شکل ایسی ہے، اس کا تو عمل ایسا ہے، یہ کہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں اس کے ظاہری عمل پر نہ جانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پھر شروحات میں گیا، میں نے کتب دیکھی، کتب احادیث میں جا کر کے اس شخص کے حالات زندگی کو پڑھا، تب جا کر کے مجھے پتا چلا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی محبت کیا تھی۔ اس کی محبت یہ تھی سارا دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا، لطیفے سنا کے حضور کو ہنسایا کرتا تھا، حضور کو ہنسایا کرتا تھا، یا یہ کام کرتا یا یہ کام کیا کرتا تھا کہ جب بازار جاتا اس کو پتا تھا کہ حضور پنیر بڑی پسند کرتے ہیں، حضور شہد پسند کرتے ہیں، وہاں سے ادھار پر حضور کی خاطر شہد اور پنیر لے آتا، حضور کی خدمت کے اندر پیش کر دیا کرتا۔ اور حال یہ تھا کہ خود تو سارا دن کنگال حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا حضور کی بارگاہ کے اندر، جب وہ قرض خواہ قرض مانگتے ان کو بھی لے کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا۔ حضور پوچھتے کہ یہ کس چیز کا قرض ہے؟ کہتا یا رسول اللہ وہ آپ کی خدمت میں پنیر لے کے آیا تھا۔ تو حضور فرماتے لے کر تو تم آئے تھے۔ عرض کرتا یا رسول اللہ آپ کے لیے لایا تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام اس کا یہ جملہ سن کے مسکرا پڑتے، وہ قرض بھی اس کا ادا کر دیتے تھے۔ یہ اس کا حضور کی ذات کے ساتھ تعلق تھا جس کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو دوستو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے، ہر شے سے بڑھ کے حضور کی ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط تر کیا جائے۔
ہر وقت دھیان حضور کی بارگاہ کا، حضور کی ذات کا رہے، ہر وقت تصور گنبد خضرا کا رہے، ہر وقت زبان پر آقا اسلام کی بارگاہ کا درود پاک رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آقا اسلام کی ذات کا ایسا تعلق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔